بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے، اس مالک ارض و سما نے ہم سب کو اپنی بندگی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ تشریف لے کے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اب اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن عطا فرمایا۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ اب اس حسن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آدھا انہیں عطا فرما دیا، اب جو باقی آدھا بچا اب وہ پوری دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا، جس میں حضور بھی آتے ہیں۔ اب پھر حضور کے لیے کیا بچا؟ لیکن یہاں پہ شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب حضور کے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اللہ نے آدھا حسن عطا کیا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا حسن عطا فرمایا۔ اب دیکھیں نا، جہاں پہ اب نصف وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جسے کل کا پتہ ہو۔ اب گویا کہ حضور کو پتہ تھا، اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے آدھا حسن بیان فرما دیا۔ اور شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، جو آدھا حسن حضور علیہ السلام نے بیان کیا، اب آدھا حسن جو ہے اب وہ قیامت تک دنیا آئے گی۔ اب کچھ تو گزر چکی، اب قیامت تک جو آئے گی، اب حضور علیہ السلام نے خود کو بھی دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور پھر حضور نے فیصلہ فرمایا کہ وہاں پہ تو نصف حسن ہے لیکن یہاں پہ کل حسن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سارا حسن مجھے عطا فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اخی یوسف اسبح وانا املا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام زیادہ چمک والے تھے اور میں ثبات و ملاحت والا ہوں۔ اب ثبات و ملاحت میں فرق یہ ہے کہ ثبات اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کے چہرے پہ نظر ڈالے تو نظر کو جما نہ سکے، لیکن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ چہرے پہ نظر ڈالے تو پھر نظر کو ہٹا نہ سکے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملاحت والا بنا کے بھیجا۔ اب کوئی بندہ ملاحت کا وہی مطلب کہ اگر کوئی بندہ چہرے پہ نظر ڈالے تو پھر چہرے سے نظر ہٹا ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرما کے دنیا میں بھیجا۔ اب یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب یہودی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور جھوٹے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا۔ اب جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو اب وہ ان کے جو مقدر جاگ اٹھے تھے، اب مقدر جاگے تو حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے وہ حضور کے پاس آئے، لیکن جب آئے نا حضور کے پاس تو تڑپ گئے۔ اور جب حضور علیہ السلام کا انہوں نے کلام سنا اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم کھانا کھلایا کرو، تم سلام پھیلاؤ، اور تم اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلام سنا تو سب سے پہلے جب دیکھا نا حضور کا چہرہ، حضور کی بات سننے سے پہلے، تو کہا کہ واللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ جب حضور کا چہرہ انہوں نے دیکھا، اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا اپنے حبیب کو، تو کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔
اب حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو اور دوسروں کے کام آؤ، اور رات کو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں کوئی ایسی چیز تو تھی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن میں کہ جو بھی بندہ دیکھتا بس وہ دیکھ کر مسلمان ہو رہے تھے، جو بھی بندہ دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اب وہ کون سی چیز تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی۔ اب شاعر کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اعلیٰ رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بر عرش اعلیٰ رہتا ہے، لیکن ہم فقیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اب بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کی دلیل کے لیے قرآن نہ بھی نازل ہوتا، اگر پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے، اگر معجزات نہ بھی ہمیں ملتے، تو صرف حضور علیہ السلام کا چہرہ یہ نبوت کے دلیل کے لیے کافی تھا۔ اگر کچھ بھی نازل نہ ہوتا، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ معجزات ہمیں ملتے، نہ قرآن نازل ہوتا، لیکن صرف ایک حضور کا چہرہ یہ نبوت کے دلیل کے لیے ہمارے لیے کافی ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا گیا جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حسن عطا کیا تم مجھے حسن دکھاؤ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا حسن کہاں پہ دکھاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم مکہ میں اپنا حسن مجھے دکھاؤ۔ اب حضور نے جب فرمایا تو انہوں نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مکہ میں جگہ تھوڑی ہے، یہاں پہ میرا حسن نہیں سما سکتا۔ اب حضور نے فرمایا کہ چلو فلاں جگہ پہ تم اپنا حسن دکھاؤ۔ اب پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ بھی جو ہے وہ بھی میری حسن دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، وہاں پہ میرا حسن سما نہیں سکتا۔ اب حضور نے فرمایا کہ چلو تم فضا میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، تم وہاں پہ اپنا حسن دکھاؤ۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 600 نوری پر عطا فرمائے تھے، اب 600 پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کھول کے اپنا حسن دکھایا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرق مغرب شمال جنوب تمام جگہ نوری پھیل گیا تھا۔ اب حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اے جبرائیل آپ کو کتنا حسن عطا فرمایا۔ اب حضرت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ اپنا حسن مجھے دکھائیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ جبرائیل اب تو میرا حسن نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پہ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تو ان کا حسن دیکھ لیا تھا، لیکن اگر حضور علیہ السلام کا 70,000 پردوں میں چھپا حسن اگر ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو جبریل امین علیہ السلام قیامت تک بے ہوش رہتے۔ اب انہوں نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے جو آپ کا بشریت کے پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے یا رسول اللہ آپ مجھے وہ دکھائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تو میرا حسن نہیں دیکھ سکتا۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے تو دیکھ لیا ان کا حسن، لیکن اگر 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن کا ایک پردہ بھی اٹھ جاتا تو جبریل امین علیہ السلام قیامت تک بے ہوش رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب صحابی رسول کوئی تو کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ كَرْتُوَيْنِ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا عشق کی بات ہوتی ہے نا، محبت کی بات، کہ کس قدر ان صحابہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کا ایک لگاؤ تھا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ كَرْتُوَيْنِ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے بری پاک پیدا کیا گیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے آپ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ اب اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بلکہ بعض صحابی تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ اب ہم کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی 14ویں کا چاند کبھی حضور کا چہرہ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ لم ارکب لہو ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی مثل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں، کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عطا کیا اس جیسا حسن اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔
اب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنا کے دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال حسن عطا فرمایا۔ اب جو بھی دیکھتا بس حضور کو دیکھتا ہی رہ جاتا، اب حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ آج ہم پہ کرم ہوا کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم اس بات کا شکریہ ادا کریں تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم حضور کے امتی بن کے دنیا میں آئے ہیں۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی۔ اب بہت سارے 12 انبیاء دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما۔ اب ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اگر ہم اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ ہم حضور کے جو فرامین تھے، جو حضور کی زندگی، حضور کے صحابہ کی زندگی تھی، اگر ہم ان کا مطالعہ کر کے، ان کو پڑھ کے اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔